ہم سب سے پہلے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم ٹراما کہتے کس کو ہیں؟ دیکھیں، ٹراما جو ہے نا وہ کوئی برا واقعہ نہیں ہوتا یا کوئی حادثہ نہیں ہوتا. وہ ساری لوگوں کی زندگی میں ہوتا ہے. ایک سفیشینٹ اماؤنٹ آف چیلنج، انڈیزائریبل چیزیں، انڈسپینسیبل تکلیف کا آ جانا، یہ آتا ہے. لیکن ٹراماٹائز سارے کوئی نہیں ہوتے. سو ٹراما وہ برا واقعہ نہیں ہے، یا وہ پینفل حادثہ نہیں ہے، یا وہ کوئی مثلاً ریپ ہو گیا، مثلاً کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا. مطلب بہت سے ایسے بڑے واقعات ہیں. کسی نے وار فیئر دیکھی اپنے بچپن میں، یا کسی نے ماں باپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھا. تو واقعات یہ بہت بڑے ہیں. ٹراما یہ تب بنتا ہے جب یہ ایک سائیکولوجیکل سکار نفسیات پہ چھوڑ جاتے ہیں، جب یہ ایک وونڈ چھوڑ جاتے ہیں، ایک نفسیاتی صدمہ چھوڑ جاتے ہیں، جب یہ اپنا ایک ایسا امپیکٹ اور امپرنٹ چھوڑ جاتے ہیں جو پوری لائف کو، انسان کو بہت طرح سے ڈسفنکشنل کر دیتا ہے. جب وہ کسی انسان کی اوریجنل سیلف کو ملٹی لیئر ڈیمیج کرتا ہے. تو ٹراما اس امپیکٹ کو بولتے ہیں جو کسی واقعہ کے نتیجے میں انسان کی سائیکی پہ رہ جاتا ہے. تو اگر ایک انسان ایک نارمل زندگی بھی گزار رہا ہے، لیکن اس کو یہ شعور کیسے حاصل ہوگا کہ وہ ٹراماٹائزڈ ہے، اور اس کو کہیں نہ کہیں آگاہی ملے گی کہ یہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ کوئی انہونی چیز نہیں ہے، یہ ایک ٹراما ہے جو کہیں اس کے ساتھ انکانشیسلی ہوا ہے یا کانشیسلی ہوا ہے. تو اس کو یہ اندازہ کس طرح ہوگا؟ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ٹراما جو ہے نا وہ اپنا پتہ خود دیتا ہے. یعنی کوئی بھی جو بیماری آتی ہے نا انسان کو، وہ کچھ سمٹمز لاتی ہے اپنے ساتھ. سمٹمز کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اویئر ہو جائیں کہ دیر از سم تھنگ رانگ. تو ٹراما ایسا پین کاز کرے گا، ملٹی لیئر پین ہوگا. اس میں سے ایک ایموشنل پین ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کو اتنا تنگ کرے گا کہ آپ ریفلیکٹ کریں گے واٹس رانگ ود می. میں آپ کو یہ بات کچھ ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں. ایک رات آپ کی کڈنی میں درد اٹھتا ہے اور آپ چیک اپ کراتے ہیں. درد نہ ہوتا تو چیک ہی نہ کراتے. اینڈ وین یو گاٹ یور سیلف چیک تو پتہ چلتا ہے کہ اسٹون ہے. ٹھیک ہے. اب جو درد تھا وہ ایک انڈیکیٹر تھا کہ دیر از سم تھنگ رانگ ود دس پلیس. اور پتہ کرایا تو اندر کڈنی پڑی تھی، اور کڈنی کا جب الٹرا ساؤنڈ ہوا تو اسٹون کا پتہ لگ گیا. تو ٹراما کا پتہ کیسے چلے گا؟ اس کی سمپٹمز ریفلیکٹ بیک کرتی رہیں گی، وہ پوائنٹر دیتی رہیں گی کہ دیر از سم تھنگ رانگ. مثال کے طور پہ ٹراما میں رہنے والا آدمی آخر کار کرونک اداسی میں چلا جائے گا، چونکہ وہ نہ سیٹسفیکشن لے پا رہا ہوگا، نہ فلفلمنٹ جو لے پا رہا ہوگا. ڈپریشن، انگزائٹی سمٹمز کے طور پہ پیدا ہو جائیں گی. تو دیر آر مینی سمٹمز جو اس کو ریفلیکٹ کرنے پہ مجبور کریں گی کہ میں جیسا ہوں ویسا کیوں ہوں. اور جیسے ہی وہ سسٹم میں آئے گا، خود کو چیک کرنے لگے گا، اسٹڈی کرنا شروع ہوگا، تو وہ واپس سمٹم کی طرف چلا جائے گا. اور اس کا پتہ آپ ٹراما کے امپیکٹ سے لگا سکتے ہیں. ونس یو آر اویئر آف دا امپیکٹس تو آپ دیکھتے ہیں کون کون سے امپیکٹ ہیں تو میرے میں ہیں یا نہیں ہیں. اچھا، آپ نے ایک یہ بات کی ہے جس کو میں بھی ایک ایز اے لے مین یا ایک عام آدمی کی طرح میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ نے یہ بات کی ہے کہ اس کو کوئی بیماری ہوتی ہے. تو کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ ٹراما کی وجہ سے کچھ ایسی بیماریاں بھی ہوتی ہیں جن کو ہم شاید اگنور کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بعد میں بہت بڑے لیول پہ ہمیں کہیں نظر آ رہی ہوتی ہیں؟ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں، جو ٹراماٹائزڈ انسان زیادہ تر کرونک سٹریس میں رہتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا سسٹم سمپیتھیٹک نروس سسٹم میں رہتا ہے. اس سے بہت ساری فزیکل بیماریاں تو لگتی ہی لگتی ہیں. لیکن ٹراما اپنے امپیکٹ کے طور پہ بہت سارے انڈیکیٹر دے رہا ہوتا ہے ہمیں، اور وہ جو انڈیکیٹر ہیں وہ فائنلی فزیکل بیماری میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. ٹراما کا برین پہ بھی امپیکٹ ہے، ٹھیک ہے، ایموشنل ہیلتھ پہ بھی امپیکٹ ہے، ٹھیک ہے، ریلیشن شپ پہ بھی امپیکٹ ہے، اور فزیکل ہیلتھ پہ بھی امپیکٹ ہے. ٹھیک ہے. تو ٹراما بیماریوں میں تو کنورٹ کر دے گا انسان کو. کیوں کرتا ہے؟ چونکہ آپ کا سیکیور اور سیف باڈی میں ماحول چل ہی نہیں رہا. آپ کا سمپیتھیٹک نروس سسٹم ایکٹیویٹ ہے. آپ بار بار ریپٹیلین برین کے کنٹرول میں چلے جاتے ہیں. آپ ایمرجنسی موڈ میں رہ رہے ہیں. اس میں ڈائٹ غذا نہیں بن رہی، ڈائٹ جو کھا رہے وہ بیماری بن رہی. جو ریسٹ اور ڈائجسٹ سسٹم ہے، جسے پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم جو کہتے ہیں، جس میں کڈنی، اسٹمک یہ کام کرتے ہیں، جب آپ کا برین ایمرجنسی موڈ میں رہتا ہے اور ہر وقت دوسروں کو پروو کرنے میں لگا ہے، یہ ویسے ڈسفنکشنل ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے اگر آپ امپیکٹ آف ٹراما کو ڈسکس کریں تو اس میں پچھلے دونوں سوالوں کا جواب آ جاتا ہے
کہ ہاؤ ڈو یو نو کہ ادھر ٹراما ہے. جی. آپ امپیکٹ اسٹڈی کرتے ہیں, کیا یہ کسی آدمی کے ساتھ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرے سوال کے جواب کہ اس سے ڈیزیزز کیا کیا آتی ہیں, وہ بھی امپیکٹ آف ٹراما کے نتیجے میں ہمیں پتہ لگ جاتی ہیں کہ کن کن جگہوں پہ جا کے یہ ڈیمیج کرے گا. اچھا, دوسری بات آپ نے کہی انڈیکیٹر, کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ کس قسم کے انڈیکیٹرز کو ہم دیکھ سکتے ہیں ٹو اسیس کہ یہ ٹراما کے نتیجے میں ہو رہی ہیں؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ ٹراما کا کیسے پتہ چلے اور ٹراما کے امپیکٹ کیا ہیں یا انڈیکیٹر کیا ہیں. پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ ٹراما جو ہے یہ آپ کی امیجینیشن کو آلٹر کر دے گا. ٹھیک ہے. وہ امیجینیشن جو پاسبلٹیز کی دنیا میں رہتی ہے, جس سے کریٹیوٹی پھوٹتی ہے, جس سے جینیس آتا ہے باہر, ٹراما اس کو امپیکٹ کر دے گا. ٹھیک ہے. ٹراما والا بندہ نا بڑی تکلیف میں آ جاتا ہے کیونکہ وہ اس کو پریزنٹ مومنٹ سے ڈسکنیکٹ کر دے گا. ٹراما اس کو رائٹ ناؤ جو ایکسپیرینس ہو رہا ہے اسے سیلیبریٹ کرنے کے قابل نہیں چھوڑے گا. ٹراما ایک انیبلٹی پیدا کرے گا ٹو ایکسپیرینس ہیپینس. مطلب آپ کہتے ہیں کہ آپ کسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ بہت لوگ اکٹھے ہوئے ہیں, ایک برتھ ڈے پارٹی ہے یا کوئی خوشی کا سما ہے, وہ انسان اس جگہ کو انجوائے کرنے کی بجائے اپنے کسی پاس ٹراما کو لے کر اس کو لیو نہیں کر سکتا جہاں پہ وہ بھی ہے. ٹراما کبھی بھی پریزنٹ مومنٹ کو سیلیبریٹ کرنے کی بجائے فیوچر میں گھومتا رہے گا دماغ, یا ماضی میں گھومتا رہے گا. مثلا پارٹی میں بھی اس کا برین یہ اسیس کرتا رہے گا کہ دوسرے اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں, رادر دین کہ وہ اس مومنٹ کو انجوائے کرے, اس مومنٹ میں جیے. تو ٹراما والا آدمی یعنی رائٹ ناؤ اور پریزنٹ مومنٹ سے ڈسکنیکٹ ہو گیا. یعنی جو اس لمحے میں رہ کے اس لمحے کو جی نہیں رہا اور سیلیبریٹ نہیں کر رہا اور اپنے دماغ میں کرونک وری کریٹ کر رہا ہے اور تھنکنگ کے پیٹرنز میں سفر کر رہا ہے, تو آلریڈی کرونک سیڈنس کو وہ جی رہا ہے. تو ٹراما نے کیا کیا, اس نے آپ کو پریزنٹ ریئلٹی سے, پریزنٹ مومنٹ سے, اس لمحے میں جینے سے, اس کو سیلیبریٹ کرنے سے, ایکنالج کرنے سے, اس لمحے کو یس کہنے سے ڈسکنیکٹ کر دیا. یعنی حال میں نہیں رہنے دے رہا, وہ جو ایک صاحب حال کی کیفیت ہوتی ہے اس سے نکال لیا. دوسرا امپیکٹ وہ یہ کرے گا کہ ڈراما آپ کو اپنے آپ سے ڈسکنیکٹ کر دے گا, آپ کی اتھینٹک سیلف سے ڈسکنیکٹ کر دے گا, آپ کی ٹرو سیلف سے ڈسکنیکٹ کر دے گا. تو پھر آپ کہاں جی رہے ہوں گے؟ آپ ایک نیا پرسونا جی رہے ہوں گے جو صرف دوسروں کا لیے کنسیڈریٹ ہے, دوسروں کی ایکسپیکٹیشن کو سمجھ رہا ہے, انہیں فلفل کر رہا ہے. اپنے آپ سے ڈسکنیکٹ ہونے کا نتیجہ ہوتا ہے, آپ لوگوں سے سوال کر کے پوچھیں نا, وہ اپنے کیریئر کے بارے میں نہیں بتا سکتے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے, وہ اپنے بارے میں نہیں بتا سکتے. کیوں؟ وہ کنفیوزڈ فیلنگ میں ہوتے ہیں. پھر ڈراما تیسرا کام یہ کرتا ہے, آپ کے ایموشن کو نم کر دیتا ہے. آپ اپنے پرسنل ایموشن سے اویئر ہی نہیں ہوتے, ریکگنائز نہیں کر پاتے, انہیں بیان نہیں کر پاتے. پوچھیں کیا ہوا ہے, پتہ نہیں. Why is this پتہ نہیں coming from, where is this coming from? Because جب آپ ملٹیپل ایموشنز کو ریگولیٹ نہیں کرتے, انہیں ایکسپریس نہیں کرتے, تو وہ نمب ہو جاتے ہیں. انسان سمجھتا ہے میرے میں کوئی ایموشن نہیں ہے, میں بورنگ ہوں, جبکہ ریئل ایموشن اور ریئل سیلف سے وہ ڈسکنیکٹ ہو چکا ہوتا ہے. تو ٹراما نے ریئل سیلف سے بھی ڈسکنیکٹ کر دیا, ٹراما نے آپ کو پریزنٹ مومنٹ سے بھی ڈسکنیکٹ کر دیا. آپ کو پتہ ہے ٹراما باڈی سے بھی ڈسکنیکٹ کر دیتا ہے, آپ کے انٹرنل آرگنز سے بھی کیا وہ آپ کو ڈسکنیکشن کی طرف لے جاتا ہے, ڈیمیج کر دیتا ہے. اور ڈسکنیکشن بھی ہوتا ہے ان اے سینس آپ کو بھوک اور پیاس ہی نہیں فیل ہو رہی, بیکاز آپ کا مائنڈ ہمیشہ اس تھنکنگ کو جینے لگ گیا, اس پرسونا کو جینے لگ گیا جو ٹراما کے نتیجے میں انسان ڈیولپ کر جاتا ہے, اس کی ایک کنڈیشننگ ہو جاتی ہے. تو ادھر سے بھوک پیاس کا سسٹم خراب ہے, وہاں اپنی ریئل سیلف سے وہ ڈسکنیکٹ ہو چکا ہے. آپ ریئل سیلف سے ڈسکنیکٹ ہو کے جو بنتے جا رہے ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں آپ کی پرسنالٹی ہے, بٹ وہ پرسنالٹی ٹراما کا ریسپانس ہے, وہ ٹراما کے پروڈکٹ کے طور پہ سامنے آئی ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں, آپ کو نو کہنا نہیں آتا, آپ کو اپنے ایموشن ٹیبل پہ رکھنے نہیں آتے, بیکاز یو آر آلویز افریڈ کہ انہیں سمجھا ہی نہیں جائے گا. تو یہ کانسٹنٹ فیئر کدھر سے آ گیا کہ انہیں سمجھا نہیں جائے گا. آپ کے ساتھ کیا ہاتھ ہوا ہے جس کے نتیجے میں یہ پیدا ہوا ہے. ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات, ٹراما نارمل وے آف انفارمیشن پروسیسنگ جو ہوتا ہے کہ آپ ہیلدی طریقے سے انفارمیشن پروسیس کرتے ہیں, اس کو چینج کر دے گا. مثال کے طور پہ جس آدمی میں ڈاؤٹ بیٹھ چکا ہے اور اپنے آپ پہ اس کا ٹرسٹ ختم ہو چکا ہے, تو وہ ہر انفارمیشن کو ڈاؤٹ کے ساتھ دیکھ رہا ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ٹراما جو ہے وہ آپ کی سیلف اسٹیم پہ بھی بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے, اور اس کی وجہ سے آپ کی سیلف اسٹیم کو ڈیمیج کر دیتا ہے, بخیے ادھیڑ دیتا ہے, ستیہ ناز کر دیتا ہے. کیسے؟
ٹراما کے نتیجے میں انسان اپنی سیلف ورتھ پہ کھڑا ہی نہیں ہوتا, اس میں سینس آف سیلف ورتھ کرپل ہو چکی ہوتی ہے. بالکل ایسا ہے. جو آدمی اپنی نظر میں اپنی عزت نہیں کرتا, یعنی ٹراما والے آدمی کا اپنے ساتھ ریلیشن شپ خراب ہوگا, وہ خود پہ ڈاؤٹ کرے گا, وہ کہیں نہ کہیں خود سے نفرت کر جائے گا, وہ پارٹ آف ہم سیلف کو ریجیکٹ کر جائے گا, وہ اپنی اتھینٹک سیلف کو ایمبریس نہیں کرے گا, اور اگر گیبر میٹی کی زبان میں کہوں تو وہ اپنی ہولنس کے ساتھ ڈسکنیکٹ ہوگا, وہ ورین بن کے جی رہا ہوگا جو معاشرے نے ایک دفعہ بنا دیا, اور وہ اس کو اپنا آپ سمجھ کے جی رہا ہوگا. تو ٹراما کے جو بڑے امپیکٹ ہیں ان میں سے ایک امپیکٹ یہ ہے کہ وہ سیلف اسٹیم اور کانفیڈنس سے آپ کو ڈپرائیو کر دے گا. آپ اپنی نیچر پہ ڈاؤٹ کریں گے, آپ یہ یقین کر بیٹھیں گے کہ میں محبت کے قابل نہیں ہوں, آپ یہ یقین کر بیٹھیں گے کہ میں انف نہیں ہوں یا ٹو مچ ہوں, آپ کو یہ لگے گا کہ میں سفیشینٹ نہیں ہوں, آپ کو یہ لگے گا کہ میں وردی نہیں ہوں, آپ کو یہ لگے گا کہ میں غیر اہم ہوں, آپ کو اپنا آپ چھوٹا محسوس ہوگا, آپ اپنی نظر میں معتبر نہیں رہیں گے, آپ کو ساری دنیا کی محبتیں ملیں گی تو بھی آپ کو اپنی ورتھ پہ یقین نہیں آ رہا ہوگا. کس نے اس یقین سے ڈپرائیو کیا؟ ٹراما ڈپرائیو یو آف یور اون سیلف بلیف, سیلف اسٹیم, سیلف ایکسیپٹنس. تو اپنے لیے جو اپنی نظر میں اپنی عزت نفس ہوتی ہے آپ اس سے محروم ہو جائیں گے. اور جب ٹراما آپ کو اپنی سیلف سے ڈسکنیکٹ کر دے گا نا تو پھر ریکوری اس کو بحال کیے بغیر نہیں ہے. یعنی ایک تو ٹراما آؤٹر ورلڈ سے ریلیشن شپ خراب کر رہا ہے, بالکل کرتا ہے. ایک ٹراما دوسرے انسانوں کے ساتھ ٹاکسک پیٹرن بنا دے گا ہمیشہ. لیکن آپ کا اپنے ساتھ جتنے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں میری کسی سے بنتی نہیں ہے, یہ اپنے ساتھ ریلیشن شپ چیک کریں. مثلا کیا ان کی اپنی سیلف اسٹیم ٹھیک ہے؟ کیا یہ خود کو خود پسند کرتے ہیں نارسسسٹک ہوئے بغیر؟ کیا یہ اپنے آپ کو اہم سمجھتے ہیں مغرور ہوئے بغیر؟ کیا یہ اپنی عزت کرتے ہیں دوسروں کی عزت میں کمی لائے بغیر؟ جب آپ کا اپنے ساتھ ریلیشن شپ ٹھیک نہیں ہے تو باقی تھراپیز مل کے بھی آپ کو ہیل نہیں کر پائیں گی. اس سوال کو آپ یوں دیکھ لیں, کیا یہ لوگ اپنی طرف خود نان ججمنٹل ہیں؟ when you keep judging yourself all the time, اور یہ بھی اس لیے کہ کسی ٹراما کے نتیجے میں یہ پیٹرن بن گیا ہے کہ آپ اپنی طرف ہر وقت کریٹیکل ہیں, اپنے میں کیڑے نکالتے رہتے ہیں. دیکھیں اپنی احتساب کرنا ایک اور بات ہوتی ہے, یہ بھی سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں وہ کیا سوچے گا, یہ کیا کہے گا, یہ کیا ہمارے بارے میں بات کرے گا, یہ بھی کیا اس ٹراما کے نتیجے کی وجہ سے. جب آپ اپنے آپ کے ساتھ ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں, اتھینٹک سیلف کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے, تو آپ یا تو ہر وقت یہ پروسیس کرتے رہتے ہیں کہ دوسرے آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, دوسرے کیا بولیں گے, دوسرے نے مجھے ایسے کیوں بولا, دوسرے نے میرے بارے میں یہ کیوں سوچا. تو آپ پرسیپشنز کنٹرول کرنا چاہیں گے. آپ کو لگے گا کہ میں وردی اور لویبل اور ایکسیپٹیبل تبھی ہوں جب دوسرے بھی مجھے اچھا سمجھیں. تو پھر آپ ایک ایسی لامتناہی ایفرٹ پہ چلے جائیں گے جہاں دوسروں کو یہ سرٹیفکیٹ ہی دکھاتے رہ جائیں گے کہ میں سچا ہوں, میں سنسیئر ہوں. آپ اوور ایکسپلین کریں گے. دوسرا طریقہ کیا ہے, آپ ریئیکٹیو ہو جائیں گے. ایک امپیکٹ کیا آتا ہے, آپ ریئیکٹیو ہو جاتے ہیں. جب آپ منہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں مجھے فرق نہیں پڑتا اپنے بارے میں, مجھے نہیں فرق پڑتا, مجھے نہیں فرق پڑتا, یہ بھی آپ ایک ریئیکشن کے طور پہ کہہ رہے ہیں. یعنی اتنا ریئیکٹیو ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ فرق نہ پڑنے کو اپنی آئیڈینٹی کیوں بنایا؟ کیونکہ فرق پڑتا ہے. بالکل پڑتا ہے. تو یہ ریئیکٹیو ہو جانا یا اس سوچ میں چلا جانا کہ لوگ مجھے کیسے پرسیو کرتے ہیں, دونوں ایکسٹریمز ہیں. وہ فرق نہ پڑنا بھی جو ہے وہ ایک نمنس کی ہی نشانی ہے. وہ جو کہتے ہیں نا فرق نہیں پڑتا, وہ پھر بحث ہو جاتے ہیں. وہ پھر کرش کر کے اپنے ریئل ایموشن کو مار کے اپنے آپ کو سیف فیل کرانے کے لیے, وہ پھر فرق ایسے نہیں پڑتا نا کہ لوگوں میں بیٹھے اور فرق نہ پڑے. وہ پھر لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں, وہ پھر کٹ آف کرتے ہیں, وہ پھر ڈسکنیکٹ کرتے ہیں. وہ پھر اندر رہ کے وہ جو کہتے ہیں نا پروکرسٹینیشن آ رہی ہے, تو وہ بھی اصل میں چونکہ لوگوں کو فیس جو کرنا, ریئل ایموشن میں آنا, باہر آنا, وہ ان کی ریئل سیلف تو ہوتی نہیں ہے. اور ٹراماٹائزڈ آدمی جس سیلف میں زندگی جی رہا ہوتا ہے وہ اور انکمفرٹیبل ہو جاتا ہے. وہ پھر سیلف آئسولیشن کی طرف بھی جاتے ہیں. سیلف آئسولیشن اس لیے جاتے ہیں نا کہ وہ ان کے ایموشن ڈسٹرب ہوتے ہیں. یعنی رادر کہ وہ ایموشنز کو فیس کرتے, ڈیل کرتے اور ایڈریس کرتے. دیکھیں ٹراما کے نتیجہ انریزولوڈ ایموشن اندر موجود ہوتے ہیں ٹراماٹائزڈ انسان کے. بالکل ایسے انریزولوڈ پرابلم اندر موجود ہوتے ہیں. دو چیزیں نا آپ مار کر لیں کہ ٹراما والے بندے کی ریزالو کرنی پڑے گی. اس میں بہت ہرٹ ہوگا جو پروسیس نہیں کیا ہوگا. ہرٹ تو سارے ہوتے ہیں نا زندگی میں, پر ہیلدی نفسیات کے بندے کا ہرٹ پروسیس ہو کے ٹھیک ہو جائے گا, وہ واپس آ جائے گا. ٹیمپریریلی سٹریس میں جانا ٹراما نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, وہ ایک دباؤ ہے, 2 دن فیل کیا, تیسرے دن ٹھیک ہو گئے. مثلا 2 بچے ہیں بچپن میں سیم واقعہ سے گزرے ہیں, ایک اس کے اثر سے باہر آ گیا, دوسرا نہیں آ پا رہا. سوال ہے نا کیوں؟ سیم واقعہ ہوا, سٹریس دونوں کو ملا, ٹراماٹائز دونوں نہیں ہوئے. تو ہمیں ٹراماٹائز تب ہوتے ہیں جب اس کے ان دا لانگ رن افیکٹ آپ کے ساتھ جینا
ملنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا اس سے اگر ہم اس کو بالکل بیسک زندگی میں کہیں لے جائیں, بالکل جہاں سے ہماری زندگی شروع ہوتی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیرنٹنگ کا ہماری سوسائٹی میں کتنا بڑا رول ہے یہاں پہ چائلڈہڈ ٹراما یا ویسے ایک آئیڈینٹی کو ٹراما دینے میں؟ یہ نا ایک امپورٹنٹ بات ہے, کیونکہ والدین جب بچے کو تھراپی میں لے کے آتے ہیں تو انجانے میں ان کے رویے کی وجہ سے ہی وہ بہت سا ٹراما کاز ہوا ہوتا ہے. بلیم نہیں انہیں کر رہے, ٹھیک ہے, انجانے میں ان کی نیت ٹھیک ہے, وہ سنسیئر ہیں, بٹ ٹراما کاز کر بیٹھتے ہیں. کیسے؟ پہلے یہ سمجھیں کہ ٹراما کی ایک شکل جس کو ہم سننے اور سمجھنے کی ہمارے ہاں اویئرنیس ہی نہیں ہے. کیا ایموشنل نیڈز کا پورے نہ ہونا بہت بڑا ٹراما ہے, اور اس کے لائف لانگ اثرات آئیں گے. جس کی ایموشنل نیڈ پوری نہیں ہوتی وہ تعلقات کو ترسا ہوا ہوتا ہے. جب اتنا ترسا ہوا آدمی باہر آئے گا تو وہ ٹاکسک رشتوں میں جائے گا, اٹیچمنٹس کے پیٹرن بنیں گے اور ہمیشہ ڈس اپوائنٹ ہوگا اور فیئر آف ابینڈنمنٹ کے ساتھ لائف گزارے گا. ٹھیک ہے. جس آدمی کو ایز اٹ از قبول نہیں کیا گیا, کتنی بڑی توہین ہے اس. ہاں جی. جس آدمی کو ہمیشہ صرف نمبروں پہ پرکھا گیا ہے, اس کی انٹیلیجنس کی انسلٹ ہے. بالکل ایسا ہے. جس آدمی کو اپنی توقعات کا گٹو دے کے لاد دیا گیا کہ ان پہ پورا اترو گے تو تم اچھے بچے ہو, یہ آدمی کو بیسک حق سے ڈپرائیو کیا گیا کہ اسے ایز اٹ از چاہا جاتا, اس کی ایز اٹ از عزت کی جاتی, اسے ایز اے پرسن سمجھا جاتا, اس کے ایموشن کو جھٹلایا نہ جاتا. جس بچے کے ایموشن اس کے منہ پہ جھٹلا دیے جائیں, بچہ کہہ رہا ہے کہ میں تھکا ہوا ہوں, ڈائریکٹ جملہ ماں نے چہرہ پھیڑ کے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو, یا جس بچے نے کہا کہ آج میں کام پہ نہیں آ سکتا تو باپ نے اس کی نیت پہ شک کیا کہ تم بہانے بناتے رہتے ہو. تو جس بچے کی فیلنگز کو اٹینڈ نہیں کیا گیا, بچے کا وہ سچ ہے. جب وین بچہ از ٹیلنگ یو کہ میں ابھی نہیں پڑھ پا رہا, میری طبیعت خراب ہے, اینڈ یو آر ٹیلنگ تمہاری تو ہر وقت طبیعت خراب رہتی ہے, تو جس بچے کے ایموشن کو سمجھا نہیں گیا, اس بچے نے ایموشن کو سپریس کرنا سیکھ لیا. جو بچہ ایموشن کو سپریس کرے گا وہ ایک دن ڈیزیز بن جائے گی. ایموشن کبھی مرتے نہیں ہیں اگر انہیں ریگولیٹ نہ کریں. جن ایموشنز کو ایڈریس کیے بغیر دفنا دو گے, ہانٹ کریں گے پوری زندگی, پیچھا کریں گے, آپ کا تعاقب کریں گے, آپ کی پرسنالٹی کو ڈنٹ مار کے چھوڑیں گے. پہلے یہ سمجھیں کہ بچپن میں بہت سارا کچھ ٹراماٹائزڈ ہوتا ہے. وہ ٹراما کیا ہوتا ہے؟ انکنڈیشنل عزت نہ ملنا ٹراما کاز کرتا ہے. اور اس کے اوپر گیبر میٹی نے اسمال ٹی ٹراما کو جب ایکسپلین کیا ہے, ناؤ وی ہیو سفیشینٹ اماؤنٹ آف ڈیٹا کہ پیرنٹل ٹریٹمنٹ کیسے پرسنالٹی فارم کرتا ہے. وہ عمر بھر کے لائف کو ڈٹرمن کر کے بیٹھ جاتی ہے اگر آپ اسے ریکنڈیشن نہ کریں. تو اب آپ یہ سمجھیں کہ والدین کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ برین کو کنڈیشن کرنے. ایک بات کو سمجھیے گا, بچے کی سانس لینے کی طرح ایک نیڈ ہے کہ میرا کیئر گیور کے ساتھ, میرا والدین کے ساتھ جو میرے ساتھ میں بڑے ہیں, وہ اٹیچمنٹ بنے اور لو, وہاں سے مجھے لو ملے اور میں کنیکٹ ہوں. بالکل. اچھا, اگر باہر کوئی کسی کو ڈانٹے تو وہ آگے سے لڑ پڑے گا یا بھاگ جائے گا. والدین جب شاؤٹ کرتے ہیں, وہ والدین جنہوں نے بچے کو سمجھنا تھا, ویلیڈیٹ کرنا تھا, گلے لگانا تھا, غصے کو پروسیس کرنا تھا, انہوں نے کہا کہ تمہارا غصہ جائز ہی نہیں ہے, جھوٹے ہو تم اور تم بکواس کر رہے ہو اور مجھے پتا ہے تمہارا, تم اس کی نیت پہ شک کیا. آپ نے تو آج کر لیا نیت پہ شک, یعنی بچے کو اعتماد نہیں دیا اور اس کی نیت پہ شک کیا. اب اس بچے کو اپنے اوپر شک ہو جائے گا. جب والدین نے اسے غلط ثابت کیا تو اس کے پاس دو آپشن تھی, یا والدین کو غلط سمجھتا کہ نہیں کہ میں ٹھیک ہوں, آپ غلط کہہ رہے ہیں, یا اپنے آپ پہ ڈاؤٹ کرتا. والدین کی محبت ہوتی ہے اور والدین سے محبت چاہیے ہوتی ہے, انہیں راضی رکھنے کی وہ ایفرٹ کرتا ہے تاکہ اسے چاہا جائے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ تبھی پیرنٹنگ سے ہی ایک وہ آتی ہے, پیپل پلیزنگ کا بھی جو کانسیپٹ ہے وہ بھی وہیں سے جنریٹ ہوتا ہے؟ اس لیے وہاں سے جنم ہوتا ہے کیونکہ آپ نے اسے یہ سکھا دیا ہے کہ اگر آپ میری توقعات کے مطابق بنو گے اور اگر آپ جو میری مرضی کے مطابق بیہیو کرو گے, اپنے وہ ایموشن دبا دو جو تمہارے ریئل ہیں, تم بس وہ سناؤ, وہ کہو, ویسا بنو جو میں چاہتا ہوں, تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کی پرسنالٹی ہے. جب آپ والدین اس کو شاؤٹ کر رہے ہیں اور اسے برا بھلا کہہ رہے ہیں, اس کے پاس دو آپشن ہیں, یا والدین کی ججمنٹ پہ اعتبار نہ کریں یا اپنے آپ پہ ڈاؤٹ کر لیں. اور بچہ اپنے آپ پہ ڈاؤٹ کر جاتا ہے کیونکہ والدین کے بارے میں وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتا, والدین سے اسے محبت چاہیے ہوتی ہے, والدین کو وہ اچھا سمجھتا ہے, والدین کو ہیرو سمجھتا ہے, آئیڈیل سمجھتا ہے. اگر والدین بھی بچے کو سمجھ کے چلتے تو یہ ہیروازم اور آئیڈیلزم قائم رہتا, لیکن بڑا ہو کے وہی بچہ ان سے محبت تو کرتا ہے لیکن پاس بیٹھ کے باتیں نہیں کرتا کیونکہ اس کو سمجھا نہیں گیا تھا. صحیح بات. والدین کہیں بڑھاپے میں جا کے یہ بات بہت کمپلین کرتے بھی ہیں کہ ہمارے بچے ہمیں نہیں سمجھتے ہیں. تو وہ شاید والدین نے بچوں کو چیزوں کے ساتھ اٹیچ کیا ہے, نمبروں کے ساتھ اٹیچ کیا, گروتھ کے ساتھ اٹیچ کیا, یعنی ان کو اور اپنے آپ کو ایز اے پرسن کنیکٹ نہیں کیا. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, جب بچے کو آپ نے یہ فیل کرایا
کہ نمبر آئیں گے تو عزت ہوگی, کیریئر بنے گا تو عزت ہوگی, ٹاسک کرو گے تو, وہ بڑے ہو کے بھی آپ کی توقعات کا بوجھ اٹھائے پھر رہا ہے کہ اگر میں کیریئر میں کامیاب ہو گیا تو آئی ول بی لوڈ. مطلب یہاں بھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ تمیز سے بیٹھو گے تو یہ سب کچھ ہوگا, اگر اس طرح کرو گے تو یہ چیز لے کے دوں گا. جب آپ نے ہر چیز ایک مٹیریل ویلیو سے اٹیچ کر دی ہوئی ہے تو وہ پھر بچے اس کو حاصل کرنے کے پیچھے شاید کیا بڑے ہو کے بھی یہی سوچتے ہیں کہ ہم فلاں طریقے سے کریں گے تو ہمیں یہ چیز زندگی میں آگے حاصل ہوگی. چھوٹا بچہ جو ہے نا, اس کو آپ نے جب بھی دھمکی کی بیس پہ پیرنٹنگ کرنی ہے نا, یا لالچ کی بیس پہ, اپنا کنیکشن بنائے بغیر اس بچے نے یا تو کرونک وری میں چلے جانا ہے, یا فیئرفل تھنکنگ میں چلے جانا ہے, انسیکیور نفسیات میں چلے جانا ہے کہ اگر میں یہ نہ بن پایا تو یہ ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں نا یہ نہیں پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا, اور یہ کام نہیں کرو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گی. تو آپ نے بچے کو ایموشنلی بلیک میل کیا ہے, یعنی میری رضا حاصل کرنے کے لیے تمہیں یہ سب کرنا پڑے گا. تو وہ پوری زندگی یہ پروو کرتے کرتے مر جاتا ہے کہ میری عزت کی جائے. یعنی کیا انکنڈیشنل عزت نہیں, ایز اے پرسن بچے کی عزت کوئی نہیں ہے, اس کو نمبر لے کے دکھانے پڑ رہے ہیں, بغیر اس کو سمجھے اس کو ٹاسک دیے جا رہے ہیں. یہ تبدیلیاں سب بچے میں آ سکتی ہیں, اس کو آپ سنوار بھی سکتے, نکھار بھی سکتے, اسے رائٹ ٹریک پہ بھی لا سکتے, لیکن اس کی بیسک نیڈز کے سب نے ایڈریس کرنی ہے. جب آپ اس کی ایموشنل نیڈ پوری کیے بغیر اس پہ توقعات کا گٹو لاد دیتے ہیں تو وہ اس توقعات کو پورا کرنے کے چکر میں ریئل سیلف سے ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے, اور ڈپریشن اور انگزائٹی اس کا مقدر بن جائے گا. جب پیرنٹل ٹریٹمنٹ میں بہت سے پیٹرن بن جاتے ہیں, مثلاً کیسے, جو اس کے اہم ہونے کے احساس کو نمبروں سے جوڑ دیا, اس کے اہم ہونے کے احساس کو یہ اس پہ جوڑ دیا کہ میری توقعات پوری کرتے ہیں کہ نہیں, میری ہر بات مانتے ہیں کہ نہیں. وہ آپ کی ساری باتیں ماننے کے لیے نہیں پیدا ہوئے تھے. اچھا, پھر اس کے جذبات کو سننا ہی نہیں جا رہا, اس کو سمجھا ہی نہیں جا رہا, اس کو وقت ہی نہیں دیا جا رہا, اس کو اینگر کے وقت نصیحت کر رہے ہیں. جب چھوٹا بچہ غصے میں ہوتا ہے اسے گلے لگایا جانا چاہیے. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جب بچے کو گلے لگاتے ہیں اور پورا حق دیتے ہیں اور فل آرم سے دیتے ہیں اور ایکسائٹمنٹ کے ساتھ دیتے ہیں اور اس طرح سے دیتے ہیں کہ میں تمہیں ہولنس میں ایکسیپٹ کرتا ہوں, بچے کی ایموشنل نیڈ پوری ہوتی ہیں, بچے کے ایموشن ریگولیٹ ہوتے ہیں. تو دو کاموں میں, جب بچہ ہرٹ تھا اور جب بچے نے انجسٹ فیل کیا اور آپ نے اسے ان ایڈریسڈ چھوڑ دیا, یہ اس کے ٹراما کا آغاز ہے. اب وہ جب ایموشنل پین میں بچہ گھر میں ہوگا تو وہ ایڈکشنز میں پناہ لے گا. مجھے بتائیں, جب بندہ پین میں ہوتا ہے تو وہ کریو کرتا ہے پلیجر کو. بالکل ایسا ہے. اب وقتی طور پہ جن میں پلیجر ہے وہ ساری ایڈکٹیو چیزیں ہیں, بالکل وہ تو نشے ہیں سیدھے سیدھے. ایسے ہی ہے بالکل. آپ اس وقت, یہ وہ مقام ہے وین بچہ فیلز مس انڈرسٹوڈ, اس کو لگتا ہے ماما پاپا کو مجھ پہ ڈاؤٹ ہے, میرے پہ ٹرسٹ نہیں ہے, وہ ایک سپیس پیدا ہو جاتی ہے, ایک وائڈ پیدا ہو جاتا ہے جس کو وہ ساری عمر شاید ایڈریس کرنے کے لیے در در. اور والدین کہتے ہیں کہ ایموشن کو دبا دو, غلط ایموشن ہے, بس تم پڑھائی پہ دھیان دو. تو اب بچے کی پرسنالٹی پہ جو ڈینٹ پڑے گا وہ پوری عمر نہیں ریکور ہو سکتا. ایموشنل پین ایسے کوپنگ میکانزم ایجاد, دیکھیں برین نے تو سروائیو کرنا ہے نا, بالکل. وہ جب آپ اسے کہیں کہ پڑھو اور پڑھو اور پڑھو اور اس کا دل نہیں کر رہا اور اسے سمجھے بغیر ان نیچرل طریقے سے آپ فورس کر رہے ہیں, تو وہ ذہن میں اٹینشن سوئچ کرنا سیکھ لے گا. وہ کتاب کھولے گا, کتاب پہ دیکھ رہا ہوگا, وہ برین میں سوئچ کر کے امیجینیٹو ورلڈ بنا لے گا. کتنی دفعہ تو یہ میں نے بھی دیکھا کہ کتابوں میں بچوں نے فون رکھے ہوتے ہیں, ایک زمانہ یہ بھی ہوتا ہے. اگر فون چھین بھی لیں تو وہ کیا کرے گا, وہ فینٹیسی ورلڈ بنا لے گا. ایک بچہ مجھے بتا رہا ہے کہ میں نے پیپر کر لیا تھا تو ٹیچر پھر بھی مجھے فورس کر رہی تھی کہ لکھتے رہو, تو میں نیچے کر کے نا تھوڑا سا پین شیٹ سے اٹھا کے ایسے ایسے کرتا رہا تاکہ اسے لگے کہ تو کیا بچہ سدھارا ہے یا بچے نے یہ سیکھ لیا ہے کہ اس بندے کے ساتھ رہنا کیسے ہے. چونکہ جب بچے بتاتے ہیں تو آپ بچے کی فیلنگ پہ پھر ڈاؤٹ کر کے تو آپ پھر ٹیچر کی سائڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں, ٹیچر بھی بچے کے خلاف کھڑا ہوتا ہے اور بچے کو سامنے بٹھا بٹھا کے اسے ہیوملیٹ کیا جا رہا ہے اور فخر سے اس کی شکایتیں لگا. جس بچے کی شکایت آپ نے دوسرے آدمی کو لگا دی ہے, یعنی وہ والدین جو اپنے بچے کا راز نہیں رکھ سکتے, یعنی بچے کو لگتا ہے کہ والدین کو بتانے کا مطلب ہے کہ خالہ اور پھپھو سب کو پتا ہوگا, تو وہ بچہ ان کو بتانا بھی چھوڑ دیتا ہے کہ میری بڑے پیمانے پہ اگر بےزتی کرانی ہے تو والدین. اور یہ وہ ایک جس طرح ہوتی ہے, ایک بیٹھک لگا دی سارے خاندان کے سامنے اور بچے کی ایک چھوٹی سی چیز جو صرف ایک ہیلدی اور ایک نان ججمنٹل انوائرمنٹ میں ڈسکس ہونی چاہیے تھی, وہ جب آپ ایک پنچایت لگا کے ڈسکس کرتے ہیں اور محفل میں کہیں بچے کو دھتکار رہے ہوتے ہیں کہ تم یہ غلط
غلط کر رہے ہو, وہ غلط کر رہے ہو, اس میں بھی بہت سارے ٹراماز جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں. تو وہ اپنے آپ کو ایسے ہی سمجھ بیٹھتا ہے کہ میں غلطیوں کا پیکج ہوں, ہاں جی, میرے سے کوئی کام ٹھیک نہیں ہو سکتا, میں کامیاب نہیں ہو سکتا. ایون آپ اسے بولو کہ تم چینج ہو سکتے ہو, وہ بولے گا میں نہیں چینج ہو سکتا. ایسے ٹراماٹائزڈ انسان کی ٹھیک ہونے کی پاسبلٹی پہ بلیو ہی ختم ہو جاتا ہے. ہاں جی, بالکل ایسا آدمی فیوچر کی پازیٹیو پاسبلٹی دیکھنے کے قابل ہی نہیں ہوتا. ایسا آدمی ساری زندگی خوف کی نفسیات میں جیتا ہے. ایسے آدمی کی انسیکیور نفسیات بن جاتی ہے جو سارا زندگی ہر چیز کے ساتھ ڈر کی اٹیچمنٹ بناتا ہے. رشتے میں اس اپروچ سے جاتا ہے کہ مجھے چھوڑ تو نہیں دیا جائے گا, وہ میرے ساتھ کچھ برا تو نہیں ہو جائے گا, یہ مجھے دھوکہ تو نہیں دے دے گا. وہ ٹرسٹ کرنے کی بیسک ایبلٹی سے محروم ہو جاتا ہے. وہ ہر رشتے میں ڈاؤٹ سے انٹر ہو جاتا ہے. وہ کانسٹنٹ ری ایشورنس سیکھ کرنے لگ جاتا ہے. ہر وقت اس کو پروو کرنا پڑتا ہے کہ وی ول بی دیئر فار یو. تو اس بات کو آپ ایسے بھی چیک کر سکتے ہیں, جس کا بچہ ماں باپ کو اپنے گناہ بتانے میں سیف فیل نہیں کرتا, اسے لگتا ہے مجھے سمجھا نہیں جائے گا, مجھے جج کیا جائے گا, تو یہ بچہ اس بوجھ کو لے کے کہاں جائے گا؟ کہیں تو جا کے اس کا ریلیف ڈھونڈے گا نا. بالکل ایسا ہے. اگر ماں باپ ججمنٹل ہیں, فتوے لگاتے رہتے ہیں, کریٹیکل ہوتے رہتے ہیں, ہر وقت سمجھاتے رہتے ہیں, ہرٹ کے وقت سننے کی بجائے اور رلاتے ہیں, بچہ آگے کہتا ہے کہ آج مجھے ٹیچر نے ڈانٹا ہے, مجھے بہت برا لگا ہے ٹیچر, تو پہلے بچے کو سمجھیں گے تو ٹیچر کا جو برا لگنا ہے وہ اس کا ٹھیک ہو جائے گا. جب آپ فوراً بولیں گے کہ ٹیچر کو ایسے نہیں بولتے اور یہ اور وہ, تو آپ بھی اس کو برے لگیں گے کہ آپ کے اس کے لیے تو وہ سچ تھا. اب اس کو پروسیس کروانا تھا, وہ ایموشن ہرٹ نے ٹھیک ہونا تھا, پھر انسٹرکٹ کرنا تھا, سمجھانا ہے. لیکن غصے کے وقت, ریزنٹمنٹ کے وقت, ہرٹ کے وقت کسی کو سمجھائیں گے تو وہ اس نصیحت سے اور آپ سے دونوں سے دور ہو جائے. وہ اگلے ٹائم مجھے لگتا ہے فیبریکیٹ کرنے لگ جاتا ہے اپنی زندگی آپ کے سامنے. ظاہر ہے نا, آپ نے اسے محبت دی کہ تم یہ بن جاؤ اور اس سے نہیں بنا گیا, تو وہ پریٹینڈ کرے گا تاکہ آپ اسے چاہیں. تو میرے کچھ سوالات ہیں والدین سے. نمبر 1, وہ خود نان ججمنٹل کیوں نہیں ہے؟ وہ اسے سمجھنے کے لیے کیوں نہیں سنتے؟ بچہ انہیں چوز کیوں نہیں کرتا بات بتانے کے لیے؟ اچھا, اگر بچہ اپنا ہرٹ بتا رہا ہے تو اسے لیکچر دینے لگ جائیں گے تو اگلی بار نہیں بتائے گا. وہ دوست کو یہ بتائے گا کہ جب میں نے پاپا کو بتایا تو پاپا تو مجھے ہی غلط سمجھتے ہیں. ایسا ہے. تو ایک تو وہ سیلف ڈاؤٹ کرے گا اور پھر ایسے رشتوں میں پناہ لے گا جو اسے ویلیڈیٹ کریں. یہاں سے ایڈکٹیو رشتے بننے لگ جائیں گے اس کے. وہ دوست جو ہر طرح کی بات سن کے برائیوں سمیت قبول کرے گا, یہ تو وہاں جانے لگ جائے گا. پھر آپ بولو گے میرے ہاتھ سے نکل گیا. جس بچے کو دل لگائے بغیر اس کو نصیحت کریں گے وہ تو آپ سے بیزار ہو جائے گا. اب دل لگانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیسے دے کے انٹرٹین کریں. لاڈ اٹھانے سے تو بچہ خراب ہوتا ہے. لاڈ اٹھانے کی بات نہیں کر رہا, عزت اور محبت دینے کی بات کر رہا ہوں, لاڈ اٹھائے بغیر. اچھا, ہمارے معاشرے میں یہ تھوڑا سا سوال ہے کہ ایک یہ بھی ہو گیا ہے اب پیرنٹنگ, جو ماڈرن پیرنٹنگ آ رہی ہے, کہ ان کو یہ لگا کہ اگر ہم ان کی کہیں بھی ہر چیز لا کے ٹیبل پہ رکھ دیں گے تو اس سے شاید ہمارے رشتہ جو ایک بچے سے ہے وہ بہتر ہو جائے گا. جب چیزیں ٹیبل پہ لا کے رکھ دیں گے تو رشتہ چیزوں کے ساتھ بنے گا, آپ کے ساتھ نہیں بنے گا. میرا سوال یہ ہے, کیا آپ یعنی چیزیں دلائے بغیر بچوں اور بیوی کو خوش کرنے کا کوئی طریقہ جانتے ہیں؟ اگر آپ نہیں جانتے تو رشتہ بہتر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, وقتی طور پہ انہیں مزہ آئے گا کہ ٹوائے آ گیا اور ان کا دل چیزوں کے ساتھ لگ رہا ہے, آپ کے ساتھ نہیں لگ رہا. چیزیں دلانے نہ دلانے کی بات نہیں کر رہا, آپ دونوں کے رشتے کی بات کر رہا ہوں. اس میں ایک اور بات ذہن میں رکھیے, جو بچہ ہے نا اس کی ایموشنل نیڈز ساری دنیا کی چیزیں بھی لا دینا تو پوری نہیں ہوتی. مثلا باپ اس کو ٹائم نہیں دیتا, اسے سمجھنے کے لیے سنتا نہیں ہے, اس کے ساتھ اس کے بارے میں باتیں نہیں کرتا, اس کے بیڈ بیہیویئر تو دیکھتا ہے اور کہتا ہے مجھے پتا ہے تم کیا کرتے ہو, تمہیں یہ پتا ہے وہ ایسا کیوں کرتا ہے. اگر آپ اپنے بچے کو سمجھتے ہیں تو اس کے برے رویے کے پیچھے صحیح وجہ دیکھ کے بتائیں, یہ سمجھ کے بتائیں کہ اس نے اس بیہیویئر میں پناہ کیوں لی ہے, صحیح بات ہے, اس نے اس بیہیویئر میں اسکیپ کیوں لیا ہے. مثلا اسموکنگ پہ کیوں گیا ہے وہ, ڈرگز پہ کیوں گیا ہے وہ, ان دوستوں کے پاس کیوں گیا ہے وہ. بچہ مجھے بتا رہا ہے کہ میں اپنے گھر آتا ہوں میرا دم گھٹتا ہے, تو کیا بچے کو سیف کیوں نہیں فیل کرا پائے آپ نے اسے سدھارنا تھا نا. اگر آپ نے چیک کرنا ہے نا اپنی پیرنٹنگ کو, مجھے بتائیں کیا آپ بچے کا اعتماد جیت چکے ہیں؟ کیا وہ آپ کے ساتھ بات کرنے سے ڈرتا ہے یا سیف فیل کرتا ہے؟ کیا وہ اپنی غلطیاں آپ کو بتانے میں آسانی محسوس کرتا ہے؟ بچہ مجھے بتا رہا ہے کہ میں چیئر بھی یہاں سے وہاں رکھ رہی ہوں, مجھے ڈر ہوتا ہے میرے ماں باپ مجھے ڈانٹ دیں گے. وہ کام جو جائز ہیں اس کو وہاں بھی آپ اپنا اختیار یوز نہیں کرنے دے رہے. بچے کی کوئی چوائس ہی آپ بچپن سے ڈیولپ نہیں کرتے کہ کہیں اس کو پتا چل سکے کہ یہ چیز چلو اگر میں نے غلط بھی کی ہے تو اس کو میں ٹھیک کر سکتا ہوں. زرمینہ چینج کرنے کا طریقہ ہے کہ اس کی اوپینینز کو سنیں
ہاں جی. اور جواب دینے میں جلدی نہ کریں, نصیحت کرنے میں جلدی نہ کریں, کنکلوژن نہ بتائیں. سیکھیں نا بچے سے باتیں کیسے کرتے ہیں, بچے کو ڈکٹیٹ نہیں کرتے, بچے سے مکالمہ کریں. مکالمے میں لوگ ریزالو ہوتے ہیں. جب وہ مکالمہ کرے گا اس کے ایموشن پروسیس ہوں گے. جب وہ اپنے دکھ کے بارے میں, اپنی تکلیف کے بارے میں, اپنے اعتراض کے بارے میں آپ سے بات ہی نہیں کر سکتا, تو آپ وہ آدمی نہیں ہے جس سے مل کے وہ ریزالو ہوگا. صحیح بات ہے. اب آپ کانورسیشن کنڈکٹ کریں, بھلا کیسے, اس کو اپنا اعتراض بتانے دیں اور جواب نہ دیں, ایک سوال اٹھائیں تو پھر اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, پھر یہ کیسے ہوگا, آپ بتاؤ آپ کو کیا لگتا ہے. اس کو انڈائریکٹ اس کو ریفلیکٹ کرنے کا موقع دیں, پروسیس کرنے کا موقع دیں, سوال اٹھانے دیں, تاکہ انٹیلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہو. وہ بچے جن کو نوالے بھی آپ نے منہ میں ڈالے, نہیں بیٹا تم سے نہیں کھایا جائے گا, یعنی آہستہ آہستہ اس کو آٹونومی دینے کی بجائے آپ نے اپنا ڈیپینڈنٹ کر لیا. چھوٹا بچہ کہے گا میں خود لوں گا, آپ بولتے ہو نہیں تم کپڑے گندے کر دیتے ہو. آپ نے کپڑے صاف رکھنے کو پریفر کیا اس کی انٹیلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے اوپر. اس کی برین اتنی ڈیولپ نہیں ہو سکی کہ وہ کچھ اپنے لیے کچھ چوز کر سکتا. بچے میں انرجی ہے نا, کیوریس ہے, وہ ہر چیز میں ہاتھ مارنا چاہتا ہے. آپ نے نئے کپڑے پہنا کے بٹھا دیا, یہاں سے ہلنا نہیں ہے. اب بچے کو تو اس میں کیا لگے وہ کیا پہنا ہوا ہے کیا نہیں, اس نے کھیلنا ہے جا کے اور بھاگنا دوڑنا ہے. اب آپ اسے اٹھنے نہیں دے رہے, اسے ایموشنل پین ہو رہا ہے. اب آپ اٹھنے نہیں دے رہے, اسے اریٹیشن ہو رہا ہے, نایاس ہو رہی ہے. اب جب وہ ضد کرتا ہے اور غصہ کرتا ہے, آپ کہتے ہو بچہ ضدی ہے. ضد آپ نے کی نا کہ یہاں بیٹھو, ضد آپ نے کی کیسے بیٹھو. پلس ایک بچے میں اتنی انرجی ہوتی ہے جس کو آپ نے باہر نکالنا ہوتا ہے, اس کی انرجی میں اس کو تھکانا ہوتا ہے کہیں پہ. وہ کیوریس ہے, اسے مینیفیسٹ ہونے دیں. اسے تھکائیں گے تو اس کے ایموشنل مسل بھی بنیں گے, فزیکل بھی بنیں گے, اور ڈائٹ دیں گے, پھر سلا دیں, پھر دوبارہ اٹھے گا. تو میں آپ کو ان شارٹ اس بات کے جواب دوں, بچے کی نفسیات کو سمجھے بغیر جب بچے پہ کچھ ٹھونسنا شروع کریں گے تو بچے کو آپ تباہ کر دیں گے. ایمفسائز اس لیے کر رہا ہوں کہ یہاں سے اس کی ایموشنل نیڈز انمیٹ ہوتی ہیں. اسے کنڈیشنڈ لو اور ریسپیکٹ دیں گے نا کہ اسے پروو کر کے لینی پڑے, یعنی اپنے ابو کی محبت کچھ ثابت کر کے لینی پڑے, اور اپنی اماں کی محبت بھی کچھ ثابت کر کے لینی پڑے, اور اس کو اپنے روز ریزلٹ لانے پڑے اور گریڈ لانے پڑے صرف ان کے گلے لگنے کے لیے, ورنہ وہ کہتے ہیں مجھے شکل بھی نہ دکھاؤ وہاں چلے. میں نے تو ایک کچھ ایسے واقعات بھی سنے ہیں جہاں پہ لڑکے اور لڑکیاں یہ بات اکثر کرتے ہیں تھوڑی اڈلٹ ایج میں جا کے, کہ ان کو ساری زندگی ان کے ماں باپ نے ایک حق بھی نہیں کیا. دیکھیں ہمارے کلچر میں انفارچونیٹلی وہ اس طرح حق والا کلچر نہیں ہے. اگر والد اور بیٹا ملتے بھی ہیں تو بس دور سے ملتے ہیں یا سلام لے لیتے ہیں, ٹف کانورسیشنز آپس میں نہیں کر سکتے, بچہ دل کھول کے بات نہیں کر سکتا. یعنی ایک آدمی کیوں نہیں کسی سے دل کھول کے بات کر سکتا, کیونکہ اس نے اس کا اعتماد نہیں جیتا, بیکاز اس نے نان ججمنٹل ہو کے سنا نہیں ہے, بیکاز اس نے اس کو وہ سپیس پرووائڈ نہیں کی. ورنہ بچہ تو ہر بات کرتا ہے. بچہ آپ سے بات تب چھپانا شروع کرتا ہے جب آپ اس کے ٹرو ایموشن کو جھٹلا دیتے ہیں. فیلنگ بدلی جا سکتی ہیں لیکن سمجھنے کے بعد, اس کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کرنے کے بعد. لیکن آپ اس کی فیلنگ پہ شک کریں گے, جھٹلائیں گے, جس بچے کو آپ اعتماد نہیں دیں گے اس کے بہت بڑے مسائل پیدا ہوں گے. نمبر 1, وہ ہمیشہ اپنی اوپینین پہ ڈاؤٹ کرے گا, وہ کبھی سچ نہیں بول پائے گا, وہ منصوبے تو بنائے گا پر ان پہ عمل نہیں کر پائے گا, وہ نو کہنا تو چاہے گا پر وہ کہہ نہیں پائے گا, وہ کانفیڈنس کے پیڈسٹل پہ کبھی کھڑا نہیں ہو پائے گا, وہ اپنے پوٹینشیلز کو اپنے حساب سے مینیفیسٹ نہیں کر پائے گا, وہ اپنا خود کا انیشیٹو نہیں لے پائے گا, وہ اپنی ریئل یس آپ کو نہیں بتا پائے گا, وہ اپنے ٹرو ایموشن ایکسپریس نہیں کر پائے گا اور ریگولیٹ نہیں کر پائے گا. اس کا امپیکٹ, سب سے بڑا امپیکٹ پتہ کیا ہوتا ہے, ایسے بچے کو ایموشن ریگولیٹ ہی نہیں کرنا آتا, یہ ہمیشہ ایموشن سپریس کرے گا یا ری ایکٹیو ہوگا, لڑائی جھگڑے کرے گا, کانفلکٹنگ ہوگا, انفرگیونگ ہوگا, بٹر ہو جائے گا. دونوں کیس میں پوری زندگی کی سفرنگ. ہم شروع کے 7 سالوں پہ اس لیے اوور ایمفسائز کر رہے ہیں, یہاں سے جو بچہ ان ایڈریس چلا گیا ٹھیک تو ہو سکتا ہے پر بہت بڑی قیمت ادا کرے گا اور بہت بڑے چیلنجز سے گزرے گا. تو اٹس ٹائم کہ پیرنٹس اس شعور سے واقف ہوں کہ بچے کی فیلنگز کو کیسے اٹینڈ کیا جاتا ہے, بچے کے ایموشن سے ڈیل کیسے کیا جاتا ہے, بچے کے ایموشن کو ریگولیٹ. پتہ کیوں نہیں کروا پا رہے, اپنے ایموشن ہی نہیں ریگولیٹ ہوئے پہ, خود ٹراماٹائزڈ ہیں. تو میں ٹراماٹائزڈ ہوں, اس کی سزا میرے بچے کو تو نہیں دے سکتے. میری انسیکیور نفسیات ہے, اس کی سزا میرے بچے کو تو نہیں دے سکتے. اور ہم ساری زندگی خود اس کو ہیل نہیں کر پائے, ہم آئیڈینٹیفائی ہی نہیں کر پائے کہ کیا ٹراما. بہادر بن کے یہ سمجھتے ہیں میری بہادری ہے, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, اور غصہ کر رہے ہیں, بٹر ہوئے ہوئے ہیں. ذرا اس پہ غور کریں. اچھا اپنے ساتھ وقت نہیں گزارتے, بزی رکھتے ہیں, اوور آکوپائڈ, اور یعنی اتنے بزی والدین ہیں
اپنے آپ کو ریفلیکٹ نہیں کر لے. بچوں کو 6 قسم کے ٹیوٹر دیے ہوئے ہیں, اپنا وقت نہیں دیا ہوا, ہاں جی, اور خود کی سیلف اسٹیم لو ہے نا. یعنی کسی بھی آدمی کو تھوڑا سا لالچ دیتے ہیں موٹیویٹ ہو جاتا ہے, کسی کو تھوڑا سا ڈراتے ہیں ڈر جاتا ہے. اگر والدین میں انسیکیورٹی ہے, خوف کی نفسیات ہے, اور کرونک وری ہے, اور ہر چیز کو لے کے فکر مند رہتے ہیں, یہ ساری فکریں بچے کو لگ جائیں گی, بچے میں ڈاؤن لوڈ ہو جائیں گی, ہوتی ہیں باقاعدہ ایموشن آپ کے بچے میں ڈاؤن لوڈ ہو جاتے ہیں. جب آپ خود ریزالو نہیں ہوئے ہوئے تو انسٹیڈ آف گوئنگ ٹو تھراپی فار یور اون سیلف, آپ بچے کو تھراپی میں پش کر رہے ہیں, کیونکہ اب وہ آپ کی باتیں نہیں مان رہے, یعنی ابھی بھی آپ بچے پہ تلے ہوئے ہیں رادر کہ آپ اپنے آپ کو ریزالو کرائیں. تو والدین کو اس سارے معاملے پہ بہت غور کرنا چاہیے. اب میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ تو چلے ہو گئی ایک پیرنٹنگ کی سائڈ, ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے, کیونکہ ہم خود جب اس چیز سے ڈیل کرتے ہیں, بچے یہ بات بہت کہتے ہیں کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بہت ٹراماٹائزنگ ہے بہت ساری چیزوں کو لے کے, اور بچے بہت کرشڈ فیل کرتے ہیں. تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ایجوکیشن سسٹم اوور آل ہے اس کا کیا رول ہے ہمیں ٹراماٹائزڈ کرنے میں اوور آل؟ دیکھیں ایجوکیشن سسٹم نے نا بہت سی, مطلب اس میں بہت سے مسائل ہیں. ایجوکیشن سسٹم بھی بچے کو ایز اٹ از قبول نہیں کرتا. قبول نہ کرنے کا مطلب ہے کہ اس کے پوٹینشیلز پہ اعتبار نہیں کرتا. ایجوکیشن سسٹم جو ہے یہ کمپیریزن مائنڈ سیٹ ڈیولپ کر دیتا ہے. ایجوکیشن سسٹم یہ کہتا ہے کہ ساروں سے آگے نکلو گے تو پھر تم کچھ انسان ہو. اس کی جو عزت ہے نا وہ اس پہ کرتا ہے کہ تم نمبروں میں کتنا آگے گئے ہو. نمبروں کی بیس پہ جب آپ کسی آدمی کو پرکھتے ہیں تو اس کے سارے پوٹینشیلز کی توہین کرتے ہیں آپ, یعنی دس از انسلٹ ٹو دیئر انٹیلیجنس. اچھا, جب ایگزام سسٹم آپ کو فیل کرتا ہے تو آپ ایگزام سسٹم پہ ڈاؤٹ کرنے کی بجائے اپنے بچے پہ ڈاؤٹ کر لیتے ہیں. آپ اپنے بچے کو عزت اس بیس پہ دے رہے ہیں کہ وہ کتنی چیزیں یاد کر کے پیپر میں لکھ پایا ہے, اس انسان کی اس کے علاوہ کوئی قیمت نظر نہیں آئی آپ کو. ایجوکیشن سسٹم نے بچے کے صرف وہ پوٹینشیل اجاگر کی ہیں جس سے اکانومی کو میکسیمائز کر سکے اور کارپوریٹ سیکٹر میں سکسیسفل ہو سکے. انہوں نے اس کے ایموشن کو سپریس کر کے اس کی نیڈز کو, اس کو اتنا لالچی کیا نمبروں کا کہ وہ اپنی ایموشنل نیڈز کو, اپنے پرابلمز کو, اپنے ٹراما کو, اپنے موڈ کو, اپنے اینگر کو, اپنی بٹرنس کو, سب کو سپریس کر کے اپنے آپ کو فورس کرتا رہا کہ وہ نمبر لے. اور ہم نے اتنا ایک انہیلدی کہیں کمپٹیشن بنا دیا ہوا ہے گریڈز کے پیچھے کہ وہ بچے پھر جب ریئل ورلڈ میں کہیں جاتے ہیں تو ان سے مجھے لگتا ہے کہ کمپٹیشن بھی برداشت نہیں ہوتا. اس طرح کا ٹریٹمنٹ اسکول میں ہوتا ہے, اس سے کانفیڈنس تباہ ہو جاتا ہے, اپنی سیلف اسٹیم پہ ڈاؤٹ ہو جاتا ہے. جب کانفیڈنس تباہ ہو جائے گا تو آپ سوال نہیں پوچھ پائیں گے, آپ بغیر لڑے اختلاف نہیں کر پائیں گے, آپ بس سیلفشلی ایمبیشیس ہو کے نمبروں کے پیچھے بھاگیں گے, پھر جاب کے پیچھے بھاگیں گے. کتنی غلط بات ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈیفائن نمبروں کی روشنی میں کریں گے, دوسروں کو بھی نمبروں کی روشنی میں دیکھیں گے, پھر کیریئر کی روشنی میں دیکھیں گے, پھر کوئی کماتا کتنا ہے اس روشنی میں دیکھیں گے, اور آپ موٹیویٹ کرنے کے لیے دوسروں کو یہ بتاتے ہیں کہ اس کے پاس ہے کیا, وہ کماتا کتنا ہے, وہ اس نے ارن کتنا کیا ہے. یہ ساری اس کی امپورٹنس اپنی جگہ پہ موجود ہے, پر جب اس روشنی میں وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو انوردی سمجھ بیٹھتا ہے. تو ایسا ہوتا بھی ہے نا, تو وہ اس سارے کے بغیر بھی خوش تھا. پہلے آپ نے اس میں لالچ ڈالا, پھر اس کو نہ پا سکنے کا ڈر ڈالا, اور پھر اس چکر میں اس کے 30-40 سال لگوا دیے. اس سے تھوڑی نا کوئی امیر ہوتا ہے. لالچ اور خوف کی نفسیات آپ کو ہمیشہ سٹریس میں رکھتی ہے. جب آپ ناکامی کے ڈر سے 4 سال گزاریں گے تو 4 سال ایجوکیشن سسٹم نے آپ کو سٹریس میں رکھا, تو کیا شوق کی پڑھائی کوئی چیز نہیں ہوتی؟ کیا شوق پہ نہیں کھڑا کیا جا سکتا تھا؟ ایک ایجوکیشن سسٹم کا نا بہت بڑا ظلم دیکھیں, یہ سکھا دیتا ہے یہ کیا ہے اور یہ کیسے کرنا ہے, لیکن اس چیز کا شوق نہیں پیدا کرتا. وہ بچے جو درجنوں کتابیں پڑھ کے پاس ہوئے ہیں اگر انہوں نے پڑھی ہیں تو, لیکن انہیں کتابیں پڑھنے کا شوق نہیں ہے. شوق ڈیولپ ہی نہیں کیا گیا. ہاں, تو شوق پیدا کیے بغیر جب بھی کوئی چیز ٹھونسیں گے تو وہ اس سسٹم سے, اس کام سے بچہ بیزار ہو جائے گا. ایک ہیلدی انجوائیبل ایکٹیویٹی تھی ریڈنگ, آپ نے تعلیمی نظام میں اس طرح سے پڑھایا ہے کہ وہ پڑھنے سے بیزار ہو گئے. تو ایجوکیشن سسٹم نے ہمیشہ کنڈیشنل ریسپیکٹ کی ہے. نمبروں والوں کی تعریف یوں کی ہے کہ جن کے نمبر نہیں آئے وہ انسلٹ فیل کریں. ہمیشہ کمپیریزن کیے ہیں. بچوں کا رزلٹ ساری کلاس کے سامنے ڈسپلے کر دیتے ہیں. میں کسی وجہ سے نمبر نہیں لے پایا, میرے 100 میں سے 17 آئے ہیں, اب ساری کلاس مجھے کیوں ہیوملیٹ کر رہی ہے؟ کیونکہ آپ نے میرا رزلٹ گیلری میں لگا دیا. بالکل. جس آدمی کو کانسٹنٹلی مانیٹر کیا جائے گا وہ اپنے آپ پہ ڈاؤٹ کرے گا,
وہ ڈر کی نفسیات میں چلا جائے گا, وہ انسیکیور فیل کرے گا, وہ کبھی بھی ریلیکس فیل نہیں کر پائے گا, تو اس کا ہر وقت باڈی میں اسٹریس ریلیز ہوتا رہے گا. سیلیبریشن بھی صرف ان پہلی 3 پوزیشنز کی کر دی نا ایجوکیشن سسٹم کے تھرو, ہم نے باقی چیزوں کو سیلیبریٹ کرنا چھوڑ. مجھے ایک بات بتائیں, پہلی پوزیشن لینے والا پہلے تو پورا سال پینک میں رہا ہے, پورا سال اینگزائٹی میں رہا ہے, یعنی پوزیشن نہ آنے کے ڈر میں رہا ہے, پہلے وہی رہا. تو ایک تو ڈر کی نفسیات اس کو لگی. یہ میں نہیں کہہ رہا نہیں لینی چاہیے, آتی نہیں, اس کے اور بھی طریقے ہیں, کامیاب ہونے کے اور بھی طریقے ہیں. پھر تعلیمی نظام نے جو تھرڈ آتا ہے وہ بھی اداس اور مایوس ہے, اور سیکنڈ والا بھی کہ میں 2 نمبروں سے رہتا ہوں. یہ کون سا سسٹم ہے جو میجورٹی کو سیلف ڈاؤٹ میں ڈال دیتا ہے, جو میجورٹی کی ورتھ کی توہین کرتا ہے, جو میجورٹی کے پوٹینشیلز پہ ڈاؤٹ کرتا ہے, جو میجورٹی کے ریئل پوٹینشیل کو ایکنالوج ہی نہیں کرتا. یہ کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ پھر میرا ایک سوال اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ چلے اگر ہم دنیا میں جا کے دیکھتے ہیں کہ گولڈ میڈلز بھی آ گئے, سب کچھ آ گیا, وہ لوگ جتنا اس وقت آئسولیشن کا شکار ہے اور ایلینیشن کا شکار ہیں, وہ اس وقت بڑی الارمنگ سچویشن ہے. ریلیشن شپ نبھانے کی اہلیت نہیں ہے ان کی, اپنے آپ کو خوش رکھنے کی اہلیت نہیں ہے ان کی, اپنے اچھا وہ جو اچیو انہوں نے کیا ہے اسے انجوائے نہیں کر پا رہے. بالکل ایسے ہی. مثلاً ڈاکٹر بننا تھا, انجینئر بننا تھا, CSP بننا تھا, جو بھی بننا تھا, اب بن گئے ہو, اب انجوائے کرو. اب انجوائے نہیں کر پا رہے, چونکہ پوری زندگی آپ نے اس کو وہ دماغ دے دیا جو وریسم تھاٹس کریٹ کرتا ہے, جو ہمیشہ فیوچر کے خدشے پالتا ہے. اب یہ اچیو کر لیتا ہے نا تو اگلے فیوچر کے خدشے پالنے لگ جاتا ہے. اچھا اب یہ ریلیشن شپ میں بھی آتا ہے تو اس میں بھی انسیکیور نفسیات سے آ جاتا ہے, پھر ادھر خود کو پروو کرنے کے چکر میں لگا رہتا ہے. اچھا یہ جو بندہ ہے اس کی پوری سائیکی کی ترتیب خراب ہو جاتی ہے, یہ کبھی بھی سیف فیل ہی نہیں کرتا, یہ سیکیور فیل ہی نہیں کرتا. اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک تم نے یہ محاذ اب اچیو کر لیا ہے تو اب اگلا تمہارا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے, تبھی تمہیں عزت ملے گی, ورنہ اس کے علاوہ تمہیں کوئی کانسٹنٹ تھریٹ میں رکھتا ہے تعلیمی نظام. کانسٹنٹ تھریٹ میں رہنے والے کا دماغ کرونک وری میں رہتا ہے, انگزائٹی میں رہتا ہے, وہ ہمیشہ انسفیشینٹ فیل کرتا ہے, وہ سیکیور نفسیات میں نہیں جیتا. بالکل ایسا ہے. وہ عدم اطمینان کی نفسیات میں جیتا ہے, وہ عدم تحفظ کی نفسیات میں جیتا ہے, وہ خوف بیسڈ نفسیات میں جیتا ہے, وہ اعتماد کی نفسیات میں نہیں جیتا, وہ کنیکشن کی نفسیات میں نہیں جیتا, وہ سیکیور نفسیات میں نہیں جیتا. اور اس کا برین کا کام ہوتا ہے کنٹینیوسلی اپنے فیوچر کے آنے والے مسئلوں کو پریڈکٹ کرتا رہے. اور جو آدمی اس پریزنٹ مومنٹ سے ڈسکنیکٹ ہو کے یہ مائنڈ میں ٹریول کرتا رہتا ہے کہ کیا کیا برا کیسے ہوگا اور اس سے بچنا کیسے ہے, یہ ہمیشہ سروائیول موڈ پہ ہوتا ہے اور خوف بیسڈ ہوتا ہے. اس کی باڈی میں کیمیکل ریلیز ہو رہے ہیں, اس کی باڈی ڈیمیج ہو رہی ہے, اور اس کو پھر بھی اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں ابھی بھی کچھ اور کر لوں گا تو خوش ہو جاؤں گا. بے شک جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں, لیکن اس کے ساتھ خوشی کو نہ جوڑیں, سکسیس کو نہ جوڑیں, اپنی سیلف اسٹیم کو نہ جوڑیں, اپنے کانفیڈینس کو نہ جوڑیں. یعنی 2 رزلٹ برے آئے پھر تو آپ کا کانفیڈینس بیٹھ جائے گا. ایک بچہ یہ نمبر لے کے کامیاب ہونے والا ہے ہی نہیں, تو وہ تو پھر پوری زندگی حسرتوں میں مارا رہے گا. اچھا یہ تعلیمی نظام پتہ کیا نفسیات پیدا کرتا ہے, دوسرے کی کامیابی دیکھ کے خود حسرت میں چلے جانا یا حسد میں چلے جانا. دوسرے کے جو اچیو کیا ہوا ہے اس کو جب بھی دیکھا تو اپنے آپ میں نادم ہو گیا. یعنی اسی لیے تو اب مسئلہ یہ آ گیا کہ اب ٹاپ کر کے آپ کو سمجھ نہیں آ رہا بتاؤں کس کو, چونکہ جس کو آپ بتائیں گے وہ اپنی حسرتیں یاد کرنے لگ جائے گا, کاش میں بھی یہ کر لیتا, میں پیچھے رہ گیا ہوں, میں اس کو نہیں پا سکا, یا وہ حسد کرنے لگ جائے گا کہ میرے پاس کیوں نہیں ہے, اسے انڈیو مل گیا ہے. تو اب آپ کے تعلیمی نظام نے یہ جو 2 مسئلے پیدا کیے ہیں, اس کے نتیجے میں آپ کے ساتھ خوشی سیلیبریٹ کرنے والا بندہ ہی کوئی نہیں. اور یہ جو اچیومنٹس کے ساتھ آپ نے خوشی جوڑ دیا, چلے چیزوں کے ساتھ تو جوڑی ہی تھی کہ میں نے گروتھ کرنی ہے تو پھر مجھے مزہ آنا ہے. یہ پیرنٹل ٹریٹمنٹ اور ایجوکیشن نے ہمیشہ انسفیشینٹ فیل کرائی, تو کچھ بھی نہیں, ابھی آپ کو بہت آگے جانا ہے. آگے آپ جائیں جتنا مرضی جائیں, لیکن آپ قابل عزت ہیں, قابل محبت ہیں اگر آپ یہ کر لیں تو. ہمارے معاشرے کے ساتھ تو یہ بھی ایک پرابلم ہو گئی ہے کہ ہم نے ڈگریز کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیا ہوا ہے. ایک انسان کو شاید ہو سکتا ہے شوق ہو, اور وہ اپنے مطلب شوق تو دیا ہی نہیں نا کسی نے کہ اس شوق کے پیچھے میں یہ پڑھنا چاہتا ہوں, اور انسان جب شوق کے تھرو کچھ کرتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتا ہے. ایک جملہ بولوں, ہم شوق کی زندگی جی نہیں رہے, ہم ڈر اور لالچ کی زندگی جی رہے ہیں. لالچ اور شوق میں بڑا فرق ہوتا ہے. لالچ چیزوں کا ہوتا ہے, شوق کام کا ہوتا ہے. ہمیں کام کا شوق دلائے بغیر ہم سے کام کروایا گیا ہے.
ہاں جی بالکل اور خوف کی بیس پہ یا لالچ کی آپ کو انسینٹیو ملے گا ڈیوٹی کر لو، کھڑے ہو جاتے ہیں ڈیوٹی کرنے، یا ڈراتے ہیں نہ کی تو یہ ہو جائے گا تو کر لیتے ہیں. تو شوق کی زندگی کوئی جی نہیں رہا. ڈر اور لالچ میں رہ کے کون سا وہ نہیں ہونا جو ہونا ہے وہ تو پھر بھی ہو جائے. آپ ڈرتے بھی رہیں تو کیا آپ ناکام نہیں ہوتے؟ تو ناکامی تو ویسے ہی پارٹ اینڈ پارسل تھا، اس کے ساتھ خوشی کو جوڑنے کی کیا ضرورت تھی یا کامیابی کے ساتھ. ایک تو شوق کی زندگی کو آپٹ کریں، اور وہ کب ہوگا جب ریئل سیلف سے کنیکٹ ہوں گے. ابھی تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں میرا شوق کیا ہے. ٹراما کا ایک امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے اپنے ٹرو پوٹینشیل سے آپ کو نا واقف کر دیتا ہے. آپ کبھی لوگوں سے سوال پوچھے نا کہ آپ کی ہابی کیا ہے، انہوں نے پوری ایک زندگی اتنی اچیومنٹس میں گزاری ہوتی ہے کہ ان کو یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے اپنے لیے پلیجریبل کیا چیز ڈھونڈی ہے ہی نہیں کہ وہ بتا سکے کہ ان کی ہابی. کسی کو اپنی ہابی کا اگر پتا ہو تو اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے. وہ جو ہابی بتا رہے ہیں اصل میں وہ ان کی ایڈکشنز ہیں. وہ جب انہیں پین ہوا تو انہوں نے جس چیز میں پناہ لی انہیں لگتا ہے یہ میری ہابی ہے. نہیں جناب، وہ آپ کی پلیجر سیکنگ نیچر کے نتیجے میں ایڈکشن پیدا ہوئی ہے. ہابی کے لیے ایڈکشن سے باہر آ کے، لالچ سے باہر آ کے، خوف سے باہر آ کے اپنے آپ کو دیکھنا ہوتا ہے. کون سا کام جو میں کام کروں پر کام نہ لگے، یہ اس کا پوٹینشیل ہوتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم لوگ پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کہیں اس پین میں پلیجر بھی ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں؟ دیکھیں، جو فیملیئر پین ہوتا ہے نا، اس میں لوگ زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں نا فیملیئر یا ان فیملیئر سکون سے. فیئر آف دی ان نون. ہاں، فیئر آف دی ان نون. مطلب اگر اس پار سکون ہے بھی صحیح نا اور یہاں پہ درد ہے، وہ اس ڈر سے اس درد کو نہیں چھوڑیں گے. ہو سکتا ہے آگے زیادہ درد ملے. ہاں جی، ہو سکتا ہے. asked many people کہ یہاں پہ آپ کو اتنا درد ہے تو پھر بھی آپ اسی جگہ پہ نوکری کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا وہ اگلے میں اس سے زیادہ مسائل ہوئے. تو آپ نے ورسٹ پاسبلٹی سوچی ہے، پلیزنٹ نہیں سوچی. یہی میں نے آپ کو کہا تھا. ٹراما آپ کی امیجینیشن کو آلٹر کر دیتا ہے کہ یہ ہمیشہ ورسٹ پاسبلٹی کو امیجن کرتا ہے. کیونکہ وہ ساری زندگی آپ نے ایک سروائیول بچپن سے لے کر ایک اڈلٹ ہوڈ تک جانے. سروائیول سسٹم میں رہیں گے تو خدشے نظر آئیں گے. ہاں جی. اور جینے کے لیے خدشوں اور لالچ سے باہر آ کے ریکنیکٹ ہونا پڑتا ہے ٹرو سیلف کے ساتھ. تو تعلیمی نظام جس پیٹرن پہ ہمیں بنا دیتا ہے وہ ریئل سیلف سے دوری ہے. وہ ریئل سیلف سے آشنا نہیں کرتا، وہ ریئل سیلف سے بیگانہ کرتا ہے. اور وہ جسٹ آپ کو کہتا ہے کہ مارکیٹ فورسز کو، یعنی مارکیٹ کی نیڈ پورا کرنے کے لیے خود کو کسٹمائز کرو. اور آپ اتنا کسٹمائز کر لیتے ہو کہ آپ وہ بھی نہیں رہتے جو آپ ہوتے ہو، اور وہ آپ بن نہیں پاتے جو وہ چاہتے ہیں. تو آپ ان نیچرل طریقے سے مشینری بنے رہتے ہو اور پیسے کماتے رہتے ہو. اور یہ سارے لوگ جب رک کے اپنے آپ کو دیکھیں گے، ان کی باڈی میں پینز ہوں گے، ان کے اندر ایموشنل پین ہوں گے، ان کی گردنیں تھکی ہوں گی، ان کے مسل ٹائرڈ ہوں گے. بیکاز ان نیچرل لائف جتنا لمبے عرصے گزاریں گے اتنے زیادہ ڈیمیج ہوگا. اور سب سے زیادہ جو مجھے لگتا ہے کہ وہ افیکٹ آتا ہے ٹراما کا، جو ابھی ان کو شاید پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ کہیں ان کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ کتنے دیر سو نہیں پاتے. لوگ اکثر کہتے ہیں کہ سب کچھ بالکل نارمل ہے لیکن ان کو نیند نہیں آتی. جب آپ کو یہ یاد ہی نہیں ہے کہ ایموشن ایکسپریس بھی کرنے ہوتے ہیں، اور آپ کو ڈیسائفر بھی نہیں کر پا رہے میرے اندر ایموشن ہیں کون سے، اور آپ نے نب کیے رکھا پوری زندگی کے ایک بار میں یہ بن جاؤں پھر مزے ہوں گے. جب بھی ریئل اور ٹرو ایموشن کو اٹینڈ کیے بغیر انہیں کرش کر کے اور اوپر پاؤں رکھ کے اور انہیں مسل کے آپ اگلا قدم اٹھائیں گے، آپ کو قیمت دینی پڑے گی. بالکل ایسی ہے. تو جب پاسٹ ریزالو نہیں کیے اور پریزنٹ کے ساتھ رشتہ نہیں بنایا اور فیوچر کے ساتھ پاسبلٹیز پہ یقین نہیں ہے آپ کو، تو پھر یہ لائف جتنے لمبے عرصے گزاریں گے اتنی بڑی قیمت دینی پڑے گی.